یہ کانفلکٹ یہاں رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سو یہ ایک وہ اپڈیٹ ہے جو میں دے رہا ہوں. جی دس از انکریزنگ. اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا دیں. آپریشن سندور پر وایو سینا نے بڑا بیان دیا ہے. آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. دس از انکریزنگ, لیکن کچھ تو اس میں کیلکولیشنز ہوں گی نا کہ کہاں تک یہ جا سکتا ہے. اہم خبر آ رہی ہے تینوں سیناؤں پرمکھوں کے ساتھ پردھان منتری نریندر مودی کی بیٹھک کو لے کر. رکشا منتری راجناتھ سنگھ اور ودیش منتری ایس جے شنکر اس بیٹھک میں موجود تھے. یہ بیٹھک ابھی ختم ہوئی ہے. میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس جنگ سے ڈرتا ہے. Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you. یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں اگر انگریزی نہیں آتی ہے تو نہ جاؤ. If you cannot defend your own country, don't go there. اور اس میں اپنی تصحیح بھی کرتا چلوں کہ جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں نے کہا تھا کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان نے طیارے گرائے ہیں. شاید اب میں جب واپس جا کے اس کو دیکھتا ہوں تو میں نے رپورٹس کہا نہیں تھا, میں کہنا چاہتا تھا, میں اس پر معذرت کرتا ہوں. کوئی فلسطین نہیں ہے, یہ شیخو پورہ کا بازار ہے. یہ دیکھیں میں ادھر ریگل چونک میں کھڑا ہوں. وہ بہت بڑا اٹیک تھا. میں آپ کو بالکل مطلب کلیئرلی یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ چھوٹا اٹیک نہیں تھا 6 اور 7 کو. ادھر نور خان ایئر بیس پر دوستو انڈین ایئر فورس نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ آپریشن سندور جو ہے دیٹ از اسٹل گوئنگ آن. اٹ مینس کہ جو جسے کہتے ہیں نا آپریشن چل رہا تھا انڈیا کا, آپریشن سندور, دیٹ اسٹل گوئنگ آن. دیٹ از اے ویری ڈینجرس پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ جو وہ ریلیز کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کہا کہ بھارت اور پاکستان ایگری ہو گئے ہیں فار انگیجمنٹ, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ دیٹ از گڈ. لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کی دیٹ از اگین ویری ویری امپورٹنٹ, اور وہ میں بتاتا چلوں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میں کشمیر کے اوپر ثالثی کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ چیز دس از سم تھنگ ویری ویری نیو. میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ اگر دیکھیں دس از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ ہیز کم فرام ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, کہ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے شیئر کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ آف دا اسٹرانگ اینڈ انویورنگ پاورفل لیڈرشپ آف انڈیا اینڈ پاکستان فار ہیونگ دا اسٹرینتھ اینڈ وزڈم. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر عقل ہے دونوں لیڈرشپ کے بارے میں, ناٹ ون. دونوں نے کہا نریندر مودی صاحب بھی سمجھدار ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ بھی سمجھدار ہے, کہ انہوں نے ایگری ہوئے کہ اس ایگریشن کو بند کیا جائے, ورنہ تباہی ہوتی اور کچھ بھی نہ ہوتا. وہ جیسے کہتے ہیں نا دا ڈانس آف دا ڈیتھ کا ڈانس ہونا تھا, یہاں پہ لوگوں نے مرنا تھا. اور اس نے صحیح کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ملینز جو لوگ تھے وہ ان کی جانیں چلی گئیں. اور اس نے کہا کہ جناب میں امریکہ اس بات میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور کرے گا, اور انہوں نے کہا کہ میں ٹریڈ بڑھاؤں گا دونوں ملکوں کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے انڈیا کی $191 بلین کی ٹریڈ ہے, پاکستان کی 6-7-8 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے. ہمارا اور انڈیا کا اس معاملے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن ان کیس انڈیا ڈز ناٹ ایگری ٹو دس تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کیس انڈیا ڈز ناٹ ایگری ٹو دس تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بیسیکلی انہوں نے انسینٹو دیا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے علاوہ آئی ول ورک ود بوتھ آف یو, کہ جو 1000 سال 1000 سال پرانا جو سلوشن ہے کشمیر کا وہ بھی آپ کو دیا جائے. اور اس نے کہا گاڈ بلیس دا لیڈرشپ آف انڈیا اینڈ پاکستان. میں اس کو بہت اچھے سے آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو یہ کہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرو گے, کشمیر کے اوپر بات کرو گے, تو ٹریڈ کا تمہیں بینیفٹ ہوگا. دس از واٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے. اس ایز جو میں یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ اگر بھارت جو ہے یہ کرے گا وہ تو پھر سب ٹھیک رہے گا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ابھی تک انڈیا کی پوزیشن کیا ہے؟ انڈیا کہتا ہے جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں پاکستان کو, پاکستان کی کیا مجال ہے, پاکستان کی کیا جرت ہے, یہ ہمارا جونیئر پارٹنر ہے. پاکستان شروع سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہم آپ کے جونیئر پارٹنر نہیں ہیں, ہم برابری چاہتے ہیں, ہم برابری چاہتے ہیں. تو ظاہری بات ہے دیٹ از سم تھنگ, وہ بندے کو سمجھ تو آتی ہے کہ بھائی برابری, ظاہری بات ہے وہ ہم سے بہت بڑا ملک ہے,
ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, ان کے پاس آبادی زیادہ ہے, ان کی دنیا میں ریچ زیادہ ہے. مطلب میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں, لیکن ٹھیک ہے جی, اچھا یہ چیز جو ہے یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, میں ذاتی طور پہ یہ چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں اس خطے میں ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انالیسس کر کے دینے لگوں. امریکنز کیا سوچ رہے ہیں؟ امریکنز یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ جو چیزیں انڈیا کو دیتے ہیں, what we need to do, ہمیں پاکستان کے ساتھ بھی اسی پیمانے پہ انگیج کرنا چاہیے. اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ غلط پالیسی تھی کہ پاکستان کے ساتھ نہ انگیج کرنا, کیونکہ پاکستان نے کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی میں اپنی ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا. تو دے بلیو دیٹ دس کنٹری از آلسو کیپیبل انف. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے مائنڈ میں یہ بات ہو سکتی ہے ٹو کریٹ اے سائنرجی آف پاکستان اینڈ انڈیا for so many reasons. I won't go, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. I can explain, میرے ذہن میں یہ چیز ہے, لیکن امریکہ چاہے گا کہ پاکستان اور انڈیا کی سائنرجی بلڈ کی جائے for other challenges in the region. یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ڈیفنس, نیشنل سیکورٹی ڈویژن, سارے ان کے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کی پاسبلٹی موجود ہے, اس کی پاسبلٹی موجود ہے کہ یہ ڈیویڈنڈ, یہ چیزیں کی جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سو یہ جو بات ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے اب ایک طرف انڈیا کی ایئر فورس کیا کہہ رہی ہے کہ پائن تیار رہو, آپریشن ہو رہا ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ آپریشن کیسے چل سکتا ہے؟ امریکہ نے تو کہہ دیا کہ جناب ہم نہیں وہ بات کریں گے اور وہ ساری چیزیں کریں گے. انڈیا نے تو کہا کہ ہم نے نہیں بات کرنی پاکستان سے, اور انڈیا نے یہ بھی اب کہہ دیا انڈیا کے سے ہم سیز فائر کرتے ہیں. ایل او سی پہ کیا ہوتا ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈومین. ایل او سی پہ دیکھا جائے گا, پھر وہ پاکستان بھی کرے گا, انڈیا بھی کرے گا. وہ لڑائی پرانی چلتی رہی ہے, وہ چلتی رہے گی, وہ ایل او سی ختم نہیں ہوگا. وہ 2021 میں ملٹری ڈپلومیسی میں اس وقت نریندر مودی صاحب اور پاکستان سے عمران خان اور جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب اب ایل او سی پہ لڑائی نہیں ہوگی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انڈیا کو بہت فائدہ ہوا, بیکاز انڈیا دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ میرے بارڈر پہ بڑی نارملائزیشن ہے. اور پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ملا؟ کچھ بھی نہ. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر تو دہشت گردی مسلسل ہوتی رہی. انڈیا دنیا کو یہ بتاتا رہا کہ دیکھیں میں تو, میرے معاملات ٹھیک ہے, میں نے چائنا کے ساتھ کلیئر کر لیا ہے, پاکستان کے ساتھ میرا ایل او سی پہ پرابلم نہیں ہے. جب یہ کبھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا ہم پاکستان کو چانٹے چوٹے ماریں گے. دس از واٹ دے ور تھنکنگ نا, کہ جیسے یہ ہوا, ہم نے 8 شہروں پہ حملہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو ہم مینج کر لیں گے. بارڈر پہ ہم ان کے ساتھ سکون رکھتے ہیں تاکہ انویسٹر انڈیا کے اندر آئے. اب انویسٹر انڈیا کے اندر کدھر آئے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ